السلام علیکم 7 کلاس بیٹا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ بیٹا یہ ہماری اسلامیت کی بک ہے۔ آج بیٹا ہم اس کا میتھ سے آگے والا سلیبس جو ہے بیٹا اس کا لیکچر نمبر 10 سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ سب بچے بیٹا اپنی بک کھولیں اور پیج نمبر کھولیں بیٹا 19، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا میری بات سنیں، پہلے جو ہے نا ہم نے 2 سوال بھی کیے تھے اور پیچھے والی ہماری ریڈنگ بھی ہو گئی تھی، سبق نمبر 3 ماخذ فقہ کی، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ بھی ہو گئی تھی اور 2 آنسر کوسچن بھی ہو گئے تھے۔ اب بیٹا آگے اس کی ریڈنگ دیکھیں اور ریڈنگ کے بعد بیٹا ریڈنگ دیکھیں پیج نمبر 19 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں مشورے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صحابہ کرام کے زمانے میں اجماع نے باقاعدہ فقہ کے ماخذ کی شکل اختیار کی۔ خلفائے راشدین کے دور میں جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے نئے پیش آنے والے مسائل پر مشورہ کیا جاتا اور باہمی مشورے سے جو بات طے ہو جاتی اس پر عمل کیا جاتا۔ مثلا شراب سے متعلق قرآن میں صرف حرمت کا ذکر دیا گیا اور اس کے لیے کسی سزا کا تعین نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک صحابی نے 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی اور اپنے قیاس کی دلیل دی۔ صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور اجماع کے بعد یہی قانون قرار پایا۔ اسی طرح نماز تراویح کی مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں اس نماز کا باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ نہ ہو جائے، ایک آدھ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جماعت میں وقفہ اختیار کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں باقاعدہ پڑھنے کی شکل دی، جس میں تمام علماء کی رائے بھی شامل تھی۔ شریعت کے مسائل میں پہلے قرآن و سنت کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہاں سے واضح جواب نہ ملے تو اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر کسی مسئلے پر علماء کا اجماع ہو چکا ہو تو وہ حکم واجب الاطاعت ہو جاتا ہے۔ بیٹا اب اس کو آپ کو اس ریڈنگ میں سمجھ لگی ہے، یعنی اس کے بعد اس میں کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ اس میں نا شراب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ شراب کا قرآن پاک میں بھی ذکر نہیں تھا۔ قرآن پاک میں صرف جو ہے نا شراب کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، بس۔ اب حرام ہے، اگر کسی نے پی لی تو اس پر کیا سزا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام کی مجلس ہوئی تو اس مجلس میں ایک صحابی نے کہا کہ اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی جائے، یعنی جو بھی شراب پیے تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور اپنے قیاس کی دلیل دی۔ صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا اور اجماع کے بعد یہی قانون بن گیا۔ اب دیکھیں یعنی یہ اجماع کی صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا، جب سب صحابہ متفق ہو گئے تو پھر یہی ایک قانون بن گیا کہ ایک 80 کوڑوں کی سزا کس چیز کی ہے؟ شراب پینے کی ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز تراویح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے، تو پھر کہیں یہ ہوا کہ اس نماز کا باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے نا اس کی نماز سے وقفہ اختیار کر لیا، یعنی 1-2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تراویح کی نماز پڑھ لی، مسجد میں نہیں پڑھی۔ لیکن جب حضرت عمر نے اسے مسجد میں باقاعدہ پڑھنے کی شکل دی تو تمام علماء کی رائے بھی اس میں شامل تھی۔ تو شریعت کے مسائل میں پہلے قرآن و سنت کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہاں کوئی واضح جواب نہ ملے تو پھر اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر کسی مسئلے پر علماء کا اجماع ہو چکا ہو تو وہ حکم پھر کیا بن جاتا ہے؟ واجب الاطاعت، یعنی اس کی پھر اطاعت کرنا کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا جیسے نماز ہے، قرآن پاک میں صرف اتنا ذکر ہے کہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور کتنی پڑھنی چاہیے، اور نفل کب پڑھنے ہیں، سنت کب پڑھنی ہے، فرض کب پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح ہے قرآن پاک میں روزے کے بارے میں کہ روزہ فرض ہے، اب روزہ کب رکھا جائے، روزہ کس حالت میں ٹوٹ جائے گا، کس حالت میں مکروہ ہو جائے گا، یہ سب کس میں ہے؟ فقہ میں ہے۔
اسی طرح ہے اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کیسے ادا کریں، کس طرح ادا کریں، کتنی ادا کریں، کتنے مال پر ادا کریں، کس پر واجب ہے، تو اس کے بارے میں بیٹا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اس کے بارے میں ملے گا فقہ سے. یعنی فقہ جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کے بارے میں کہ بھی زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کتنے مال پہ واجب ہے، یہ سب کچھ ہمیں فقہ سے معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ لوگ بورڈ پہ دیکھیں سوال جواب. بیٹا آپ دیکھیں، آپ لوگ اس پہ بورڈ پہ دیکھیں. سب سے پہلے بیٹا آپ لوگوں نے بورڈ پہ مارجن لائن رائٹ کرنی ہے، پھر ڈے رائٹ کرنا ہے اور ڈیٹ رائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، 12 جون. ٹھیک ہے، اس کے بعد جماعت کا کام لکھ کے ہفتم لکھنا ہے، پھر سبق کا نام، سبق نمبر 3. بیٹا پھر آپ لوگوں نے سوال رائٹ کرنا ہے. سوال ہے قیاس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھیں. قیاس کے لفظی معنی اندازہ کرنے کی ہیں. یعنی لفظی معنی کیا ہے؟ اندازہ کرنا. فقہی اصطلاح میں، اب یہ اصطلاحی معنی ہے. فقہی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح کہتے ہیں فقہا، یعنی علماء کرام کیا کہتے ہیں قیاس کے بارے میں؟ فقہی اصطلاح میں قیاس سے مراد دو مسئلوں میں وجہ یا جواز ایک ہونے کی صورت میں جو حکم ایک مسئلے کا ہے وہی حکم دوسرے مسئلے کا قرار دینا ہے. مطلب سمجھیں اس کو. لفظی معنی تو اس کے ہیں اندازہ کرنا. فقہی اور اصطلاحی معنی ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں قیاس سے مراد دو مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں وجہ یا جواز ایک ہو، ایک ہی وجہ اس مسئلے کی اور ایک ہی جواز ہو، تو دونوں میں جو حکم پہلے مسئلے کا ہوگا وہی حکم دوسرے مسئلے کا قرار دینا ہے. آگے اگلا سوال تھا کہ فقہ میں قیاس کی کیا اہمیت ہے. یعنی فقہ جو ہے ایک تو ہے قرآن، سنت اور فقہ. فقہ میں قیاس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب دیکھیں. ہاں، کیونکہ فقہ میں آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے فقہ میں قیاس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ حالات کے تغیرات اور زمانے کی نئی ضرورتوں کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان نئے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے قیاس سے مدد لی جاتی ہے. سمجھیں اس کو. فقہ میں قیاس کی بہت اہمیت ہے. کیوں؟ کیونکہ حالات کے تغیرات، یعنی حالات کے تغیرات، حالات کے بدلنے، کبھی حالات کیسے ہوتے ہیں اور کبھی کیسے ہوتے ہیں، اور زمانے کی نئی ضرورتوں. اب دیکھا کسی زمانے میں کیا ضرورت پڑ گئی ہے، کسی زمانے کی کیا نئی ضرورت ہے کی وجہ سے نئے یعنی نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. کبھی کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ روزہ اس صورت میں مکروہ ہے یا نہیں، زکوٰۃ کتنے مال پر ہوگی، سونے پر کبھی سونے کا کیا ریٹ ہوتا ہے، چاندی کا کیا ریٹ ہوتا ہے. یعنی ہر حالات کے زمانے کے لحاظ سے ہر چیز کا ریٹ بھی بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے. مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان نئے پیدا شدہ مسائل، اب جو نئے مسائل ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان سے قرآن کے بارے میں بھی ہمیں قرآن سے بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، سنت سے بھی نہیں پتہ چلتا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ان نئے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے، اب ان کو مسئلوں کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کس سے مدد لیں گے؟ قیاس سے مدد لی جائے گی. دوبارہ دیکھیں اس کو. فقہ میں قیاس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب فقہ میں قیاس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ حالات کے تغیرات اور زمانے کی نئی ضرورتوں کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان نئے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے قیاس سے مدد لی جاتی ہے. بیٹا اب آپ لوگ کے یہ دونوں کوسچن ہو گئے ہیں. اچھا بیٹا آپ دیکھیں پیج نمبر 20 پر سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے مدرجہ ذیل جملوں میں جو غلط ہوں وہ درست کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، یہ ٹک کراس والے ہیں. جو ٹک ہوگا اس پر تو ٹک کر دیں گے، جو کراس کرنے والا ہوگا نا پھر اس کی وجہ بھی لکھیں گے کہ یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے. اچھا آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے فقہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہر زمانے میں اسلام پر عمل ممکن ہوا. بالکل ٹھیک ہے، واقعی فقہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہر زمانے میں اسلام پر عمل ممکن ہو گیا ہے. دوسرا دیکھیں فقہ کے اصول اخذ کرنے کے بنیادی ماخذ صرف 3 ہیں. یعنی کیا ہے کہ فقہ کے اصول اخذ کرنے کے بنیادی ماخذ صرف 3 ہیں. بیٹا یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بنیادی ماخذ صرف 4 ہیں. اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے ادھر کراس کرنا ہے، کراس کرنے کے بعد 3 کو کاٹ کے لکھنا ہے 4 ہیں. سمجھ لگ گئی ہے نا؟ آگے دیکھیں نمبر 3 فقہ کا قرآن و سنت سے بنیادی تعلق ہے، تو یہ ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، فقہ کا قرآن و سنت سے بنیادی تعلق ہے. چوتھا دیکھیں کسی مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں تب بھی اس کی اطاعت ضروری نہیں. بیٹا یہ کراس کر دیں. کیوں؟ جب کسی مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں تب اس کی اطاعت ضروری ہے. اب آپ لوگ سب سے پہلے اس کو کراس کریں، پھر نہیں کو کاٹ کے لکھیں ضروری ہے. آگے دیکھیں
نمبر 5، کسی مسئلے کا حل براہ راست قرآن و سنت میں نہ ملے تو اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس اور اجماع کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جب کسی مسئلے کا حل ہمیں قرآن و سنت میں براہ راست نہیں مل رہا ہوگا تو ہم پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ہی قیاس اور اجماع سے اس کی کیا کہیں گے، مدد لیں گے اور اس کا حل وہیں سے نکال لیں گے۔ اب بیٹا اب آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے نا، یعنی یہ آپ لوگوں نے ٹک کراس کرنے والے ہیں، جو کراس ہوں گے ان کی آپ نے وجہ بھی لکھنی ہے اور جو ٹک کرنے والے ہیں ان کو ٹک کر دینا ہے۔ بیٹا آگے دیکھیں سوال نمبر 4۔ اب دیکھیں بیٹا سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل اسلامی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ سب سے پہلے ہے فقہ۔ اس کے لیے بیٹا دیکھیں آپ ماخذ فقہ، پیج نمبر کھولیں بیٹا 15 ہے، 15 پیج نمبر 15 پہ دیکھیں، نشان لگائیں یہاں سے۔ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے شریعت کے قوانین کا تفصیلی علم ضروری ہے۔ شریعت کے قوانین کو قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ فقہ کوئی ایسا علم نہیں جسے اللہ نے کسی قانونی کتاب کی شکل میں اتار دیا ہو، بلکہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب ہدایت قرآن پاک اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ قانون سمجھے اور ان کو تفصیلی طور پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح فقہ اللہ ہی کا دیا ہوا قانون ہے جسے اس کے ماننے والوں نے تفصیلی ترتیب دی ہے۔ سمجھ لگ گئی ہے نا بیٹا؟ اب اس کو آپ لوگ نشان لگائیں، یہ کس کی ہے اصطلاح کی تعریف ہے؟ فقہ کی۔ آگے دیکھیں اگلا ہے سنت، ٹھیک ہے۔ سنت کے لیے بیٹا آپ لوگ دیکھیں پیج نمبر 17 پر سب سے اوپر ہے سنت۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ کے ہیں، مگر فقہی اصطلاح میں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور صحابہ کرام کے وہ اقوال و افعال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت رسولوں کے ذریعے بھیجی اور رسولوں کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے واجب الاطاعت قرار دیا۔ آگے آیت دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ آگے دیکھیں، لہٰذا قرآن کے ساتھ سنت بھی واجب الاطاعت ہے۔ بیٹا یہاں تک نشان لگائیں، یہ کس کی تعریف ہے؟ اصطلاح بیان کی گئی ہے سنت کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا تیسرا ہے شریعت۔ شریعت کے لیے بیٹا آپ لوگ کھولیں پیج نمبر 15، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہیں سے ہی نشان لگائیں جہاں سے فقہ کا لگایا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے شریعت کے قوانین کا تفصیلی علم ضروری ہے۔ شریعت کے قوانین کو قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ بس یہاں تک بیٹا یہ کس کی تعریف ہے آپ لوگ کی؟ شریعت کی۔ آگے دیکھیں ہے اجماع، ٹھیک ہے۔ اجماع کے لیے بیٹا آپ لوگ کھولیں پیج نمبر 18، پیج نمبر 18 پر دیکھیں، اجماع کے لفظی معنی اتفاق کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں اجماع سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا شریعت کے کسی ایسے مسئلے کے حل پر متفق ہو جانا ہے جس کی وضاحت قرآن و سنت میں نہ ہو۔ اجماع قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ علماء قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول و مقاصد ہی کی روشنی میں مسئلے کا حل سوچتے اور قرآن و سنت سے قیاس کر کے اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور پھر بحث اور تحقیق کے بعد کسی حل پر متفق ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اس کو نشان لگائیں، یہ کس کی ہے تعریف ہے؟ اجماع کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں آپ قیاس، ٹھیک ہے بیٹا، لاسٹ والا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ کھولیں پیج نمبر 17، پیج نمبر 17 پر ہے قیاس۔ قیاس کے لفظی معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں قیاس سے مراد دو مسئلوں میں وجہ یا جواز ایک ہونے کی صورت میں جو حکم ایک مسئلے کا ہے وہی حکم دوسرے مسئلے کا قرار دینا ہے۔ حالات کے تغیرات اور زمانے کی نئی ضرورتوں کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان نئے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے قیاس سے مدد لی جاتی ہے۔
بیٹا یہاں تک نشان لگائیں، یہ ہے قیاس کی تعریف۔ اچھا بیٹا یہی جو قیاس کی تعریف ہے نا، یہ آپ لوگ کا ایک سوال یہ ہے کہ قیاس سے کیا مراد ہے اور قیاس کی ضرورت کیوں ہے، تو فقہ میں قیاس کی اہمیت کیا ہے۔ تو بیٹا اس کی جو ہے نا یہ دونوں سوال کا یہ جواب بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بورڈ پر بھی سمجھایا تھا، اور جو ہے یہ فقہ کی اصطلاح میں ہے۔ اچھا اب آپ لوگ کا یہ سوال نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب بیٹا آپ لوگ کا یونٹ بالکل الحمدللہ سبق نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ ایک ایسا کام کریں کہ شروع سے یہ سبق کھولیں اور ہم جو ہے نا اس کے MCQs پر نشان لگاتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا سب سے پہلے اس کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹر جو کیا ہوا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے واضح طریقہ زندگی اور اس کے اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کریں۔ آگے اس سے نیچے دیکھیں، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید یعنی صرف اللہ ہی کے معبود ہونے پر ہے۔ اب یہ MCQs بن سکتا ہے کہ ڈیش کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، کس کی؟ اسلام کی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے نیچے والا دیکھیں، اللہ نے اپنی ہدایت رسولوں کے ذریعے بھیجی اور رسولوں کو شریعت اسلامی قانون دی۔ اب یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت ڈیش کے ذریعے بھیجی، استادوں کے، شاگردوں کے، والدین کے، فرشتوں کے، رسولوں کے، تو کس کے؟ رسولوں کے، اور رسولوں کو شریعت اسلامی قانون دی۔ آ سکتا ہے رسولوں کو ڈیش دی، کیا دیا؟ شریعت دی۔ اچھا بیٹا آپ دیکھیں آگے، شریعت کے قوانین کو قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کا علم ڈیش کہلاتا ہے، علم فقہ کہلاتا ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ نیچے دیکھیں ماخذ فقہ، ماخذ کے لفظی معنی ڈیش ہیں، کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں سے کسی علم کے اصول و ضوابط حاصل کیے جائیں، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب یہ ایسے MCQs بن سکتا ہے، میں تمہارے درمیان ڈیش چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی وہ ہیں اللہ کی کتاب میری سنت، یا اس طرح اور بھی MCQs بن سکتے ہیں۔ اس سے نیچے دیکھیں، قانونی شریعت بنیادی طور پر انہی 2 ذریعوں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ کن 2 ذریعوں سے؟ قرآن، اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے۔ نیچے دیکھیں ماخذ فقہ ڈیش ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہیں، قرآن، سنت، قیاس، اجماع، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ آگے دیکھیں، قرآن پاک فقہ اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے۔ MCQs آ سکتا ہے ڈیش فقہ اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے، قرآن پاک، اردو، اسلامیات، عربی، انگلش، اس طرح کے آ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں بیٹا، قرآن پاک اصول و کلیات کی کتاب ہے، ڈیش اصول و کلیات کی کتاب ہے، کیا؟ قرآن پاک، حدیث، اسلامیات، عربی، تو اس طرح۔ آگے دیکھیں، سنت کے لفظی معنی ڈیش ہیں، کیا ہیں؟ سنت کے لفظی معنی طریقہ کے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ نیچے آیت کے ترجمے کو بھی، اور ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ڈیش کے حکم سے، والدین، استاد، فرشتے، اللہ، تو اللہ کے حکم سے۔ آگے دیکھیں بیٹا، قرآن پاک نقشہ تعمیر ہے اور سنت رسول اس نقشے کے مطابق تیار کی ہوئی عمارت ہے۔ اب یہ آ سکتا ہے ڈیش نقشہ تعمیر ہے، قرآن پاک، حدیث، اردو، اسلامیات، تو کیا بیٹا؟ قرآن پاک۔ آگے دیکھیں نیچے، قرآن پاک میں خزانہ جمع کرنے والوں کو شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، ڈیش جمع کرنے والوں کو، کیا خزانہ جمع کرنے والوں کو، یا یوں بھی کہ ڈیش میں خزانہ جمع کرنے والوں کو، قرآن پاک میں۔ اس سے نیچے بیٹا دیکھیں، قیاس کے لفظی معنی ڈیش ہیں، قیاس کے لفظی معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ آگے دیکھیں بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، یوں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جب ڈیش کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو اس میں کیا آئے گا؟ معاذ بن جبل کو، اور اسی طرح کے حضرت معاذ بن جبل کو ڈیش کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، یمن کا، ٹھیک ہے۔ اس سے نیچے دیکھیں بیٹا، یہ اس کو بھی انڈر لائن کریں، صحابہ کرام نے بھی بکثرت قیاس سے کام لیا، مثلا قرآن نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے، اس کو بھی کریں کہ جوئے کو حرام قرار دیا، ڈیش نے جوئے کو حرام قرار دیا، قرآن نے، حدیث نے، سنت نے، تو قرآن نے۔ آگے دیکھیں، اور جوئے کے لیے میسر کا لفظ استعمال ہوا، یہ بہت اہم MCQs ہے بیٹا، جوئے کے لیے میسر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میسر کے لفظی معنی بغیر محنت کے فائدہ اٹھانے کی ہیں۔ آگے اس سے نیچے دیکھیں، فقہا نے میسر کے معنی پورا اترنے کی وجہ سے لاٹری کو بھی جوئے پر قیاس کرتے ہوئے ہر قسم کی لاٹری کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا بیٹا میری ایک بات توجہ سے سنیں، یہ MCQs آ جاتا ہوتا ہے کہ لاٹری کو حرام قرار دیا ہے یہ کس نے؟ قیاس نے، قرآن نے، فقہ نے، اصطلاح نے، تو کس نے؟ قیاس نے، ٹھیک ہے۔
آگے دیکھیں بیٹا نیچے ہے اجماع کے لفظی معنی ڈیش ہے، اجماع کے لفظی معنی اتفاق کے ہیں۔ اس سے آگے دیکھیں بیٹا معاملات میں آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں، پھر جب کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یہ ہوگا ڈیش میں ان سے مشورہ کر لیا کریں معاملات میں۔ نیچے دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ڈیش کو گمراہی پر متفق نہیں کریں گے، یعنی امت کو، میری امت کو۔ اس سے نیچے دیکھیں حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک صحابی نے 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی۔ بیٹا اب یہ آ جاتا ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا کس چیز کی سزا ہے؟ یہ شراب کے پینے کی سزا 80 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لگ رہی ہے نا سب بچوں کو؟ بیٹا اب یہ ہمارے اس پورے سبق کے MCQs پر بھی میں نے انڈر لائن کروا لی ہے۔ بیٹا اب آپ لوگ اپنی ڈائری دیکھیں بورڈ پر، بیٹا یہ آپ لوگ کی اب ڈائری ہے پورے ویک کی، دیکھیں ہفتے کو آپ لوگوں نے یہ بیٹا مجھے ہوم ورک چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے، کام چیک کروائیں گی جو آپ کو 2 سوال پڑھائے گئے ہیں اور یاد بھی کرنا ہے۔ پیر کو بیٹا آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہر پیر کو آپ کا جائزہ ہوا کرے گا، تو جائزہ ہے سبق نمبر 3 کا، مکمل سبق کا آپ کا جائزہ ہوگا۔ میں نے بیٹا آپ کو آج ڈائری دے دی ہے۔ منگل کو آپ نے حصہ معروضی جتنے بھی MCQs ہیں ان کو یاد کرنے ہیں۔ بدھ کو آپ نے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 مکمل یاد کرنی ہے۔ سوال نمبر بیٹا 1 وہ والا جس میں سارے سوال آتے ہیں، 5 جز ہیں کہ علم فقہ سے کیا مراد ہے، فقہ کی کیوں ضرورت پڑی، وہ سارے سوال، اور سوال نمبر 2 وہ والا ہے جو ٹک کراس والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور جمعرات کو آپ نے بیٹا سوال نمبر 4 مکمل یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 وہ ہے جس میں آپ لوگ کو فقہ کی تمام اصطلاحات پڑھائی گئی ہیں، فقہ کی، سنت کی، شریعت کی، اجماع اور قیاس کی، یہ آپ نے بیٹا مکمل سوال یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پورے ہفتے کی ڈائری ہے، آپ نے اسی ڈائری کو اسی طرح ہی یاد کرنا ہے اور اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے جیسا کہ یہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔